اچھا سر، میرا پہلا سوال ہے کہ میں اگر اپنے والدین کے لیے عمرہ کرنا چاہوں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اور آپ نے نمبر دو. جی. صرف نیت کرتے وقت ان کے ذہن میں نیت کرنی ہے، اچھا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ نے اپنا عمرہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. عمرہ آپ حج یا عمرہ جو آپ کا فریضہ ہے اسے پورا کرنا ہے. جی اگر آپ کسی کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہے تو جس طرح میں نے عرض کیا ہے، حج کے بعد آپ جو ہے اس میں طائف میں چلے جائیں، اچھا قرن جی. المنازل سے احرام باندھ کے آئیں، یا اگر آپ بیفور حج مدینہ منورہ جاتے ہیں تو مدینہ منورہ سے واپسی پہ جو احرام باندھ کے دوسرا عمرہ کریں گے آپ وہ ان کی نیت سے کر لیں. ٹھیک ہے، لیکن میں مکے میں حج سے پہلے عمرہ کرنا چاہوں تو کیا مجھے وہاں جانا پڑے گا مکہ کے مسجد اندر عائشہ؟ جانا کوئی ایسا میقات نہیں ہے جس پہ اچھا آپ جا کے کریں، وہ صرف عورتوں کے لیے ہے. ان کے مخصوص ایام آ جاتے ہیں تو وہ جو مسجد عائشہ ہے وہ ان خواتین کے لیے ہے. لوگ جو جاتے ہیں، یہ چند سال سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، پہلے اسلاف میں اس کی کوئی مثال نہیں ہمیں ملتی. جی شکریہ. اچھا سر، ایک اور سوال ہے چھوٹا سا کہ جب بندہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے اور اس نے احرام باندھا ہوتا ہے، اسے واش روم میں اگر جانا ہو طہارت کے لیے تو کیا وہ پاکیزگی کے لیے پورا احرام اتار سکتا ہے؟ بالکل اتار سکتا ہے. جی شکریہ جی، بہت شکریہ. اگر کوئی عورت اپنی ماں کے ساتھ عمرہ کرنے جائے تو اس کا عمرہ قبول ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، سفر کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا محرم مرد رشتہ دار ہونا چاہیے. تو ماں جو ہے محرم نہیں بنتی، محرم مرد ہوتا ہے. دیکھیں، اللہ نے جو قانون بنایا ہے یہ خواتین کی عزت اور ان کے شرف کے لیے ہے. میں نے کئی دفعہ زندگی میں دیکھا ہے کہ جو خواتین بغیر محرم کے جاتی ہیں، اللہ ہم پہ رحم فرمائے، ان بیچاریوں کی حالت جو ہے نا وہ قابل ترس ہوتی ہے کہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا، بل بلا کے روتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گم ہو جائیں تو کوئی انہیں ڈھونڈنے کے لیے نہیں جاتا. حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے گروپ کے اندر ایک خاتون تھی، 2 دن بعد ملی تو وہ ایسے بلک بلک کے رو رہی تھی کہ 2 دن سے اس نے کھایا کچھ نہیں، اس کے پاس نہیں تھا. اس لیے جو اللہ کا حکم ہے اس کو مان کے ہی ہم عمل کریں تو یہی بہتر ہوتا ہے. یہ ایک بہن میں نے لمبے سوال لکھے ہیں. میں عمرہ کرنے گئی تھی تو وہاں میرے ساتھ یہ مسئلے ہو گئے. تو بیٹے بات یہ ہے کہ جوئیں نکال لینا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر جو ایذا دے رہی ہے اسے نکال دینا، اس سے کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں، ایذا دینے والی چیز کو احرام کی حالت میں مار لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ یہ ایسا کریں. اور یہ جو قسطوں والا کاروبار ہے اس میں کسی کو حصے دار نہیں بننا چاہیے. جی حاجی، قربانی اور حلق کرنے کے بعد جب آزاد ہوں گے تو کیا غسل کریں گے؟ ہاں بالکل غسل کریں گے، لیکن اگر غسل کے لیے پانی نہیں ملتا تو آپ بعد میں بھی غسل کر سکتے ہیں. طواف زیارت کرنے کے لیے جائیں تو کیا دوبارہ احرام پہنیں یا طواف بغیر احرام کے کریں؟ بغیر احرام کے ہی کریں گے اگر آپ 10 ذی الحجہ کو کر لیتے ہیں. مخصوص ایام میں عورت مسجد نبوی میں کہاں کہاں جا کے بیٹھ سکتی ہے؟ صرف مسجد کے باہر جو صحن ہے وہاں بیٹھ سکتی ہے. سلا ہوا کپڑا عورت کے چہرے کے لیے احرام میں جائز ہے کہ نہیں؟ اگر ماسک لگا لے تو کیا حکم ہے؟ ماسک لگا سکتی ہیں آپ. یہاں سے جا کے پہلا عمرہ کرنے کے بعد حج کے ایام آنے سے پہلے جتنے مرضی عمرے ادا کر سکتے ہیں. طواف کریں جتنے مرضی. عمرے کے لیے میقات پہ جانا ضروری ہے. جب عمرہ کرنا ہے تو احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ میقات سے. دیکھیں، وہاں آپ 3 میقات ہیں جہاں جا سکتے ہیں. طائف میں قرن المنازل ہے، جوفہ ہے، اور مدینہ منورہ میں ذوالحلیفہ ہے. ذوالحلیفہ سب سے دور ہے اور
طائف اور جوفہ جو ہے یہ تقریباً 50-55 کلومیٹر دور ہیں دونوں ہی. جوفہ جو ہے یہ ایک سائیڈ پہ ہے، طائف جو ہے یہ آسانی سے جا سکتے ہیں. ذوالحلیفہ میں مردوں کو احرام کا حکم ہے کہ عورتیں بھی یہیں سے احرام اپنا تبدیل کریں گی. اگر وہ تبدیل اپنا لباس کرنا چاہتی ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے تو احرام کی نیت وہاں سے کریں گی. رکن یمانی کو ہاتھ نہ لگے تو اس کی دعا پڑھنی ہے یا نہیں؟ پھر آپ نے نہیں پڑھنی. پھر آپ نے اس خاموشی سے آگے گزر کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھنی ہے. حرم میں نماز جنازہ ہر نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے. اس کے لیے عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ عورت نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے جنازوں کے پیچھے نہیں جا سکتی. اگر مسجد کے اندر جنازہ ہو تو وہ پڑھ سکتی ہیں، جس طرح کہ سید عائشہ نے مسجد میں جنازہ اپنے ایک عزیز کا منگوایا اور مسجد میں نماز جنازہ ان کی پڑھی. اگر ایام آ جائے تو عورتیں طواف زیارت کرنے سے پہلے احرام کو تبدیل کرنے کا طریقہ دیکھیں. آپ لباس کو تبدیل کر سکتی ہیں، چاہے یہ کئی دفعہ بھی کرنا پڑے کوئی بات نہیں، لیکن احرام کی شرائط کو ختم نہیں کر سکتی. دیکھیں احرام کھولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لباس تبدیل کریں تو یہ احرام کھل جائے گا. احرام کھولنے کا مطلب ہے حلال ہونا، یعنی احرام کی شرائط سے نکل جانا. تو آپ احرام کی شرائط سے نہیں نکلیں گی جب تک آپ طواف افاضہ نہیں کر لیں گی. احرام کی حالت میں ماسک کا استعمال آپ نے بتایا، کلیئر کر دیں. دیکھیں یہ ماسک جو ہے یہ وہ جو چہرے پہ ہوتا ہے نقاب، یہ وہ نہیں ہے، یہ صرف منہ اور ناک کے اوپر ہوتا ہے. چلو کچھ نہ کچھ اس سے چہرہ ڈھانپا جاتا ہے، یہ اس نقاب کی طرح نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ پہن لیں. اوپر گھونگھٹ تھوڑا سا آگے کر لیں. یہ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ جب میں زیارت کے لیے طائف گئی تو احرام میقات پر احرام باندھنے کے بعد مجھے بھوک لگی تو جس بیگ میں کھجور تھی اس میں خوشبو کی شیشی بھی تھی، وہ میرے ہاتھ کو لگ گئی. ایسے لگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جان بوجھ کے تو آپ نے نہیں لگائی. حضرت صاحب یہ فرما دیں. وعلیکم السلام. یہ فرما دیں کہ پیدل جو ہیں وہ حرم سے نکل کے مینا تک جانا اور آگے سب پیدل زیادہ بہتر ہے یا بسیں بھی استعمال ہو رہی ہیں آج کل؟ یہ بھائی جان آپ کی ہمت پہ منتج ہے. اگر آپ کی ہمت ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو اس کے لیے اگر آپ جانا چاہیں تو آپ باب السلام سے صفا مروہ کے درمیان سے نکلیں گے نا تو سامنے ایک نفق ہے، سرنگ ہے. سرنگ نکلیں گے تو آپ جب سرنگ سے نکل کے دوسری طرف جائیں گے تو شیڈ آ جائیں گے. وہ شیڈ کے نیچے سے چلتے ہوئے آپ سیدھے مینا میں پہنچ جائیں گے. یہ آپ کا تقریباً 5 کلومیٹر کا سفر بنے گا، لیکن مینا سے عرفات کا یہ تقریباً 18-19 کلومیٹر کا سفر بنے گا. تو آپ دیکھ لیں اگر ہمت ہے تو کر سکتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کے کیا تھا، پیدل کوئی زیادہ ثواب نہیں ہے. اگر ویسے جانا چاہے تو یہ آپ کی مرضی ہے. تو ویسے آپ کی بسیں جاتی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ کی جو بس ہے اس کے اوپر سٹکر لگا ہوگا، آپ کو ایک معلم کا نمبر الاٹ ہوگا، اس کا کوئی بھی نمبر ہوگا، 60 ہے، 50 ہے، 30 ہے، 40 ہے. اور رداء الترویہ، وہاں لفظ ہوگا رداء الترویہ، ترویہ کی سواری، اور اس پہ آپ کا بڑا سا نمبر لکھا ہوگا. جو جنوبی ایشیا کے لوگ ہیں ان کے بس پہ سٹکر لگا ہوگا یلو سٹکر، اور اس کا آپ نمبر، وہ کوئی بھی بس ہوگی، آپ اس بس پہ سوار ہو جائیں گے، وہ آپ کو آپ کے خیمے تک پہنچا دے گی. طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا اندر ہی طواف چھوڑ کر وضو کر لیں اور طواف ادھر ہی سے کریں گے یا پھر 3 چکر کے بعد؟ ہاں، اگر آپ
نصف سے پہلے ہیں تو آپ کو دوبارہ شروع سے طواف کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ آدھے سے آگے ہیں تو پھر علماء کا یہی قول ہے کہ پھر آپ وہیں سے شروع کریں گے جہاں آپ نے چھوڑا تھا۔ احرام باندھنے کے اوپر رکھ تو لوگوں نے وہ بیلٹ باندھی ہوتی ہے، اس میں یہ قرآن حدیث وغیرہ اندر لگائی ہوتی ہے، کیا وہ باتھ روم وغیرہ میں جا سکتے ہیں؟ کیا جی؟ احرام کے اوپر اکثر لوگوں نے بیلٹ باندھی ہوتی ہے، بیگ، اس میں یہ دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو یہ باتھ روم میں جا سکتے ہیں؟ نہیں بھائی جان، جو ہے نا یہ قرآن اور احادیث کے کلمات جو ہیں ان کا احترام یہ ہے کہ انہیں بیت الخلاء میں نہ لے جایا جائے۔ انہیں لے جانا تو دور کی بات ہے، بلکہ ہمیں بھی حکم ہے جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں تو ہم بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر اس کے بعد کچھ نہیں پڑھتے، بولتے بھی نہیں ہیں۔ جب نکلتے ہیں تو پڑھتے ہیں غفرانک، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ جو وقت گزرا ہے غفلت میں، تو ہم وہ جو مقدس اوراق ہیں جن کے اوپر اللہ یا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات لکھے ہیں، ہم انہیں کسی بھی صورت واش روم میں نہیں لے کے جانا چاہیے۔ اگر ہم نے عمرہ کر لیا ہے، ابھی حج میں ٹائم ہے، تو اگر کوئی بندہ کاروباری لین دین کچھ ادھر کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا، آپ نے کہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، تو طواف تو نماز ہے تو خالی اللہ اکبر نہیں کہنا؟ جی بھائی جان، آپ نے کہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، تو نماز طواف تو نماز ہے تو خالی اللہ اکبر نہیں کہنا؟ خالی اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو 8ویں دفعہ والا استلام ہے وہ صحیح کی طرف جاتے کرنا ہے؟ یہ جو ہے نا 8 استلام آپ کے اس کے دوران ہی ہو جائیں گے۔ وہ 9واں طواف ہے جس کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں۔ یہ طواف قدوم کے اندر 9واں طواف اس وقت، 9واں استلام اس وقت کرنا ہے جب آپ نماز پڑھنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد پانی پی لیں گے، پھر آ کے استلام کر کے پھر آپ نے صفا کی طرف جانا ہے۔ یہ 9واں استلام ہوگا۔ صحیح کرنے سے پہلے جو 3 دفعہ دعا کرنی ہے وہ ہم اردو پنجابی میں بھی کر سکتے ہیں یا وہ صحیح کے دوران آپ کسی بھی زبان میں دعا کر صحیح سکتے سے ہیں؟ پہلے جو 3 دفعہ مانگنی ہے؟ جی صحیح کرنے سے پہلے جو مانگنی ہے 3 دفعہ؟ نہیں، وہ تو میرے بھائی جو کلمات ہیں وہی ادا کرنے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد جو دعائیں مانگنی ہیں وہ آپ اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں۔ 8 ذی الحج سے لے کے 12 ذی الحج تک ہم نے جتنی نمازیں آنی ہے ساری قصر ہی پڑھنی ہے؟ جی، سب قصر پڑھنی ہے جی۔ اور دوسرا جو حرم والوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ طواف، مثال ہے ہم اندر جاتے طواف نہیں کر سکتے، ہم اپنے ہوٹل سے، عمرہ ہم نے کر لیا ہوا ہے، ہم اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کے ویسے ہی آ جاتے ہیں طواف کی لالچ میں، یہ بھائی غلط جان، طریقہ تو نہیں ہے؟ بھائی جان اگر آپ میں ہمت ہے نا تو آپ اوپر جا کے کریں، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ جوان ہیں ماشاءاللہ تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر دے گا، آپ اوپر جا کے کریں۔ دیکھیں، احرام باندھ کے جانا، اس میں وہ منع نہیں کر سکتے، اگر کوئی چلا جاتا ہے تو ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن ضمیر مطمئن نہیں ہوتا۔ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہم ایک اللہ کے گھر میں آئے ہیں اور ایک جو ہم نے احرام باندھا ہوا ہے وہ جھوٹا ہی ہے نا۔ ہاں جی، تو اس لیے بچنا، حتی الامکان بچنا بہتر ہے کہ آپ اوپر جا کے طواف کر لیں، ایک دن میں ایک طواف کر لیں تو انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ تو یہ، لیکن آپ کو یہ بتاؤں، طواف افاضہ کے بعد وہ پھر یہ پابندی ختم کر دیتے ہیں، آپ اپنے لباس میں جب بھی جا کے طواف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ دوست پوچھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ چیزیں بانٹتے ہیں آج کے دنوں میں، کیا ہم وہ چیزیں لے سکتے ہیں ان سے؟ بھائی جان، 2 قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک ہیں حرم کے باہر سامنے ہی وہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے اپنا مختلف دکانوں پہ وہ دیتے ہیں، یہ شوارما کہتے ہیں اسے، یا اس طرح کی چیز۔ جی جی، آپ اس سے تصدیق کریں، یہ صدقہ تو نہیں ہے۔ اگر سبیل ہے تو وہ جائز ہے آپ سب کے لیے۔ وہ سبیل جو ہے وہ انہوں نے صدقہ نہیں دیا بلکہ وہ آپ کی مہمانی ہے۔ جو بڑی بڑی گاڑیاں لگی ہوتی ہیں نا وہ صدقہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ صدقے کے پیسے دکاندار کو دیتے ہیں تو وہ لائن لگوا کے نا تو وہ اس لوگوں کو دیتے ہیں،
وہ یہ جو برگر ٹائپ یا وہ شوارما سا، یہ صدقہ عموماً ہوتا ہے، یا وہ وہاں سے وہ جوسز دیتے ہیں تھوڑے سے، لیکن جنہوں نے بڑے بڑے کنٹینر لگائے ہوتے ہیں وہ صدقہ نہیں، وہ سبیل ہوتی ہے، وہ حاجیوں کی مہمانی ہوتی ہے، وہ لے سکتے ہیں آپ۔ یہ لائن میں لگ کے ایسے مانگنے کی طرح لائن میں لگ جانا، یہ صحیح ہے احرام کی حالت میں؟ میرے بھائی آپ اپنی غیرت کو دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جو ہے نا، اگر اللہ نے آپ کو سہولتیں دی ہیں تو پھر لائنوں میں لگنا اچھا نہیں ہے، پھر اللہ کے سامنے ہی لائن لگی ہے تو وہی ودیا ہے۔ اچھا، جب ہم نے وہ احرام اتارنا ہے 10 ذی الحج کو، اس ٹائم اپنے ہوٹل میں جا سکتے ہیں؟ جی جا سکتے ہیں، آرام بھی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے۔ یہ ایک بہن نے پوچھا ہے احرام کی پابندیاں دوبارہ دہرا دیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ چاہے میاں بیوی ہیں، سیکس کے متعلق نہ سوچنا ہے نہ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کوئی گری پڑی چیز کو نہیں اٹھانا، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، کوئی پودا پھول نہیں توڑنا، اور اسی طرح یعنی اپنے بالوں کو کاٹنا توڑنا نہیں ہے۔ ایک بہن نے پوچھا تھا کنگھی اگر اپنی کسی تکلیف کی وجہ سے کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں، وگرنہ نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات بندہ اس طرح ہاتھ سے اپنے بال سنوارتا ہے، سیدھے کرتا ہے، تو اس میں کچھ ٹوٹ جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ حج کے 5 دنوں میں عورتیں وضو کرتے ہیں، اپنے سکارف اتار کے کر سکتی ہیں، بالکل کر سکتی ہیں۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ کو کسی وقت فریش ہونے کے لیے نہانا بھی پڑتا ہے تو آپ نہا بھی سکتی ہیں احرام کے دوران۔ کیا ہم علیحدہ نقاب لگا سکتی ہیں جب شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں تب وضو ہونا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ بار بار وضو ٹوٹنے کے وہم ہو تو کیا کرنی؟ وہم نہیں، اگر واقعتاً وضو ٹوٹتا ہے تو پھر آپ 2 یا 3 دفعہ وضو کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ اپنے معاملات کو کنٹینیو رکھیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کی مجبوری ہے، اور اللہ مجبوری میں اپنا قانون اٹھا لیتا ہے۔ لیکوریا ایک بیماری کی شکل میں طواف کے دوران اگر مسئلہ ہو تو لکھیں، یہ پانی پڑنا یہ عمومی طور پہ خواتین کو، کسی کو کم ہوتا ہے کسی کو زیادہ ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس میں جو ہے پیڈ اور انڈر ویئر پہن لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنی نمازیں پڑھیں، سب کچھ کریں۔ ہاں، اگر استحاضہ حیض کے خون کے علاوہ خون ہو تو پھر آپ کو ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا پڑے گا۔ کیا احرام تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا حالت احرام میں نہا سکتے ہیں؟ بالکل نہا سکتے ہیں، اور لباس بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ مردوں کے لیے جیسے احرام کی شرط ہے 8 ذی الحجہ کو باندھ لیں اور 10 ذی الحجہ کو اتارنا ہے، عورتوں نے بھی جو عبایا پہنا ہوتا ہے وہ بھی 8 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک رکھنا کوئی آسانی ہے؟ دیکھیں بہنوں، جب آپ بہنوں میں ہوں گی تو پھر آپ اس عبایا کو اتار سکتی ہیں، لیکن جب باہر نکلنا ہے اس وقت آپ نے اس عبایا کو پہن کے نکلنا ہے۔ ریاض الجنہ کے لیے بکنگ کروانی ہے، اس ایپ کا کیا نام ہے؟ میں اس معاملے میں جو ہے نا زیادہ نہیں، کیونکہ وہاں آپ جو ہے نا اپنے معلم سے پرمٹ بھی بنوا سکتی ہیں۔ اس ایپ کا کیا نام ہے، آپ وہاں جا کے پتہ کر سکتی ہیں۔ اگر ایام کے دنوں میں عمرہ آ جائے تو کیا بعد میں مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں؟ ہاں، خواتین باندھ سکتی ہیں، کیونکہ مسجد عائشہ سے سیدہ عائشہ نے احرام ہی اسی وجہ سے باندھا تھا۔ عمرہ میں خوشبو نہیں لگا سکتے تو کعبہ کو خوشبو لگی ہوتی ہے، کیا اس کو احرام میں ہاتھ لگا لیں؟ کیوں نہیں لگا سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں وہاں جو خوشبو لگائی جاتی ہے وہ اسمیل سے بچنے کے لیے لگائی جاتی ہے، وہاں ہاتھ لگانے سے ہاتھ کو کچھ نہیں ہوتا۔ گرمی کی وجہ سے عورت بالوں کا جوڑا کر سکتی ہے، وہاں نمازوں میں بھی اور احرام میں بھی۔ دیکھیں ایک جوڑا ہوتا ہے بالوں کے ساتھ دوسری چیز لگانی، ایک ہوتا ہے بال کو لپیٹ لینا، لپیٹ لینے میں کوئی حرج نہیں، بالوں کے ساتھ دوسرے لگا کے وہ پیچھے وہ بنا لینا وہ درست نہیں ہے۔ کن چیزوں پہ دم پڑے گا؟ دیکھیں کچھ سوال ایسے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے۔
اگر اللہ نہ کرے کوئی معاملہ ہے ہی نہیں تو آپ خام خواہ، اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو پھر آپ سوچیں، وقت سے پہلے آپ ان باتوں کی طرف. اگر دیکھیں نا کسی بندے کو زخم ہونا تو بار بار وہی جگہ دکھتی ہے، حالانکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی. اس طرح جب انسان کو پتہ ہو نا یہ فلاں کام کیا تو یہ ہو جائے گا، تو پھر کوشش کے باوجود وہ بار بار اس سے ہو جاتا ہے. اس لیے ان باتوں کا سوال نہ کریں، خدا نہ خواستہ انشاءاللہ اول تو ہوتا ہی نہیں ہے. بہت سی باتیں ایسے ہی ہیں جو ویسے ہی بنائی گئی ہیں، ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے. دم ویسے ہی نہیں ڈالا جاتا جب تک کوئی رکن ضائع نہ ہو. جب ہم نے صبح سے 5 دن پہلے جانا ہے، حج سے پہلے دن جانا ہے، تو پہلے عمرہ کریں گے، بالکل کریں گے. احرام کے نیچے مرد کیا کچھ پہن سکتا ہے؟ نیچے سے مراد آپ کا انڈر ویئر ہے تو نہیں. حج میں کیا سامان لے کے جا سکتے ہیں؟ آپ روزانہ معمول کے کپڑے لیں، بس یہی ہے. اور کوشش کریں کہ وہاں واش اینڈ ویئر کپڑے پہنیں، خصوصاً مرد، کیونکہ یہ 2-4 دن گزر جاتے ہیں. کاٹن جو ہے نا 1 دن سے زیادہ نہیں گزرتی، پھر بہت زیادہ کپڑے آپ لے جائیں گے یا دھونا پڑیں گے تو یہ مشکل ہوگی. اگر ہم نے پہلا عمرہ مدینہ سے آتے دفعہ کیا تو دوسرا کیسے ہوگا؟ دوسرا آپ میقات پہ جائیں گے، جدہ جا کے یلملم جائیں یا طائف جائیں یا جوفہ جائیں، میقات پہ جا کے آپ کو عمرے کے لیے آنا ہوگا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم کو جزائے خیر سے نوازے. آمین. میری چند گزارشات ہیں آپ صاحب. ایک تو پوچھنا تھا کہ جب ہم احرام باندھ لیتے ہیں تو کوئی سلی ہوئی چیز کا نہیں ہم اس کا اپنا استعمال کر سکتے، تو کیا جو وہ سیٹ بیلٹ وغیرہ جو ہماری جو بیلٹ ڈالتے ہیں وہ ہم لگا سکتے ہیں؟ آپ بیلٹ بھی بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں بعض لوگ جو ہے نا وہ تہمد نہیں ان کا ٹھہرتا یا نہیں باندھتے، وہ اگر وہ نیفا بنا کے اس کے اندر الاسٹک ڈال کے گول چادر بنا لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اچھا تھینک یو جی. دوسرا آج کل نا ایک وہ سلیکون کی یا ربر ٹائپ ایک وہ ایڑیوں کو کور کرنے کے لیے ایک وہ نکلی ہے ایڑیوں پہ، جی جی، تو کوئی بات نہیں ہے، پہنے وہ لگا لیں تو وہ اس کے دوران وہ اس کا آپ. فائدہ ہوتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ آپ کو سرکاری ٹریننگ نے یہ بتایا تھا کہ جب آپ جوتا پہنیں تو آپ کا یہ اس کے اوپر ڈکا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے. آپ ایسے فلیٹ بھی پہن سکتے ہیں جو آپ کے یہ ٹخنوں سے نیچے ہوں. آپ ایسی سینڈل بھی پہن سکتے ہیں جس کی یہاں تنیاں ہوں اور یہاں سے آپ باندھ لیں. جی جی ٹھیک ہے. صحیح ہے. اسی طرح آپ جس طرح آج کل یہ کھلی جوتی ہوتی ہے اور اس کے اوپر آگے سے اوپر خول ہوتا ہے لیکن پیچھے سے کھلی ہوتی ہے، وہ بھی پہن سکتے ہیں، جی شکریہ. کوئی بات نہیں. خواتین آپ جرابیں بھی پہن سکتی ہیں اور فلیٹ بھی پہن سکتی ہیں. آپ جوگر لے کے جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، آپ چلنے میں آپ کو آسانی ہوگی. کوئی ضروری نہیں آپ کو چپل لے کے جائیں. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایک تنیوں والا تھیلا ہوتا ہے، آپ ہر خاتون اور مرد اپنے پاس ایک وہ لے کے رکھیں. جوتا اس میں پہن کے آپ پیچھے کندھوں پہ ڈال دیں. ایک تو آپ کا جوتا گمے گا نہیں، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آپ اللہ کے فضل سے سارا حج اس طرح کر لیں گے. جب آپ جہاں ضرورت پڑے آپ نے یہی کرنا ہے کہ اسے پیچھے ڈال کے پیچھے کندھوں پہ ڈال دینا ہے، خلاص. اور کچھ اچھا حافظ صاحب آپ نے نماز عید کا کوئی ذکر نہیں کیا. نماز عید آپ کی نہیں ہے. اچھا حج والے لوگ نماز عید ادا نہیں کریں گے. اگر حج کے 5 دنوں میں منا، مزدلفہ، عرفات کے اندر جمعہ آتا ہے تو آپ جمعہ بھی نہیں پڑھنا، آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے. جی صحیح. اچھا دوسرا ایک نیکسٹ کوشچن یہ تھا آپ سے کہ جو حاجی وہاں چلے گئے ہیں اپنے سارے ارکان ادا جی بھائی جان اسے قریب رکھیں ذرا. جو یہاں سے حاجی چلے گئے اپنے سارے ارکان ادا کر رہے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں کہ پاکستان میں بھی ان کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے؟ جی ضروری نہیں، حج کے لیے قربانی فرض ہے. جی جی اگر آپ کو استطاعت ہے آپ کے خاندان کے لوگ یہاں ہیں تو وہ کریں، ضروری نہیں. ضروری نہیں. دوسرا آخری کوشچن آپ سے یہ تھا کہ ہاں جی یہ جو ہے نا یہ بیگ میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں جوتا ڈال لے
یہ بالکل ہلکا سا ہے، آپ لپیٹ کے اسے باز میں اپنی پاکٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں اور خواتین اپنے بیگ میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ جب جوتا ڈالنا ہے، جوتا ڈال کے اسے پیچھے ڈال دیں اس طرح۔ آپ طواف کرتے ہوئے جس طرح مرضی، جوتا آپ کے ساتھ ہے، آپ کو پریشانی کوئی نہیں، جب آپ نے اتارنا ہے جوتا پہن کے جائیں جہاں مرضی۔ خطبہ حج کے لیے مسجد نمرہ میں اس کے حال تک پہنچنا یا ٹائم پر پہنچنا، اس کے جی اوپر تھوڑا اگر سا مسجد بتا دیں۔ نمرہ میں پہنچیں گے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر آپ نہیں پہنچ سکتے تو آپ اپنی نماز وہیں پہ کروائیں۔ ویسے یہ ہے کہ اب یہ بہت سہولت ہو گئی ہے، ہر کیمپ کے اندر انہوں نے سکرین بڑی لگائی ہوتی ہے، جو خطبہ ہوتا ہے وہ لائیو دکھایا جاتا ہے وہاں پہ۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ وہ ایپ کر لیتے ہیں تو آپ کے موبائل پہ بھی آ جائے گا، تو آپ کے جو کیمپ ہوگا اس میں ایک جگہ بڑی سکرین لگی ہوگی، وہاں بھی آئے گا۔ وہ خطبہ سننے کے بعد آپ ساتھی مل کے جماعت کروائیں، اکیلے نہ پڑھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگ ہر بندہ اپنی اپنی نماز پڑھتا ہے، نماز اکیلے نہ پڑھیں، نماز با جماعت پڑھیں ہمیشہ۔ اچھا، ایک یہ پوچھنا تھا کہ نماز جمعے والے دن جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے حرم میں پھر وہ کوئی پابندی لگ جاتی ہے کہ اپنی مقامی مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہے؟ نہیں وہ دیکھیں، جب حج کے لیے آپ نے جانا ہے نا، جی جی 5 دن، جی ان دنوں آپ نے جمعے کے لیے نہیں جانا۔ جی ویسے اگر آپ کا جمعہ آتا ہے تو آپ حرم میں جائیں گے۔ جی ٹھیک، چلیں بہت شکریہ جی۔ اچھا، وہ باجی نے پوچھا تھا وہ ایپ کا، وہ ہے NUSK نسک، وہ اپنا ریاض الجنہ کی انٹری کے لیے۔ ہاں باجی، وہ آپ نے ایپ کا پوچھا تو بھائی جن نے بتایا ہے وہ نسک۔ جی جی نسک جو ہے نا وہ ایپ ہے، جی، اور شکریہ۔ یہ اس کا طریقہ کار وہ موبائل پہ آپ جب اسے کریں گے نا تو آ جائے گا۔ آپ اپنا نام لکھیں، اپنا پاسپورٹ لکھیں، اور پھر آپ اپنی تاریخ پیدائش لکھیں، تو یہ ساری جب لکھیں گے تو پھر آپ کو وہ وقت مل جائے۔ اگر وہ ایپ ہو گئی تو پھر آپ کو وقت مل جائے گا۔ عبداللہ صاحب یار دیو نا سارے ساتھیوں نو، کیوں وقت کڑا انتظار کر دیو پہ؟ ہاں السلام علیکم شیخ صاحب، پوچھنا تھا کہ وہ جو جوتے کے بارے میں آپ نے بتایا مردوں کے بارے میں، اس کی ذرا وضاحت کر دیں گے کہ میں نے سنا تھا کہ کوئی ہڈی پاؤں کی ننگی رکھنی ہوتی ہے، اور اس کے بارے پاؤں کی بڑی ہڈی حاجی نہیں میرے بھائی، ایسا میں ایک طالب علم ہوں، کوئی علم کا دعویٰ نہیں ہے، کتاب و سنت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ حاجی کیمپ جو گورنمنٹ کی طرف سے اس میں انہوں نے علماء نے کہا تھا کہ آپ کا جو مردوں کا ہے بالکل یعنی کہ پاؤں ننگا ہو، بس پتلی سی زیادہ تر وہ حاجی اس طرح کی۔ یہ جو لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں وہ فقہ حنفی میں ایسا کوئی عمل نہ ہو، لیکن قرآن و سنت میں مجھے ایسی کوئی بات نہیں ملی۔ جوگر بھی یہ نہیں پہن سکتے ہیں مرد حضرات؟ نہیں بھائی، جوگر نہیں، آپ جو ہے نا ایسی جوتی پہن سکتے ہیں، ایسے فلیٹ پہن سکتے ہیں جو یہ گھٹنوں سے نیچے ہوں۔ جو ہمارے جوگر ہوتے ہیں وہ گھٹنے اس کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا تھا کہ میرے پاس جوتا نہیں ہے، میں جو ہے میرے پاس وہ موزے ہیں، کیا میں موزے پہن لوں؟ آپ نے فرمایا ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ دو اسے، ٹخنوں سے نیچے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ موزے یہاں بھی ہوتے ہیں، یہاں ہوتے ہیں نا، تو آپ نے کہا یہ ٹخنوں سے نیچے سے کاٹ دو، اوپر والا حصہ کاٹ دو۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر جو کینکریاں مارنی ہیں 70، ان کی ذرا ترتیب ذرا دوبارہ۔ جی 7 پہلے دن 10 کو، 10 ذی الحج کو 7 مارنی ہے، 11 ذی الحج کو 21 مارنی ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 7 اور 21 اور 7 28۔ 12 ذی الحج کو بھی 21 مارنی ہے، 49۔ اگر فمن تعجل فی یومین، 2 دن کے بعد جلدی کرتے ہوئے آپ واپس پلٹ آتے ہیں تو پھر آپ 49 ماریں گے۔ اگر آپ 13 کو رہتے ہیں تو پھر آپ کی 70 ہو جائیں گی، 49 اور 21 70۔ اگر آپ 12 کو آ جاتے ہیں تو پھر 49 ہوں گی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ نے بتایا کہ طواف زیارہ جو کرنا ہوتا ہے 10 ذی الحج کو،
کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنے کے بعد مطلب عام کپڑوں میں آ کے آپ طواف زہرہ کرتے ہو جی تو طواف زہرہ عمرے کی طرح کرنا ہوتا ہے نا, اس میں صفا مروہ کے بھی چکر لگانے ہوتے ہیں کہ نہیں لگانے ہوتے؟ جی صفا مروہ کرنا ہے نا جی. اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو صفا مروہ کرنا ہے, اگر آپ حج مفرد کر رہے ہیں تو پھر صفا مروہ نہیں کرنا. سر کیا فرق ہے ان دونوں حج میں؟ فرق کیا ہے دونوں حج میں؟ میں نے آغاز میں میرے پیارے بھائی عرض کیا تھا آپ نے حج تمتع کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ حج مفرد نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا تھا کہ جب اس کو حجر اسود کو جب بوسہ دیتے ہیں تو اس میں دھکا نہیں دینا چاہیے, گناہ ہوتا ہے اس چیز کا. تو پہنچ ہم جاتے ہیں دھکے کے بغیر, لیکن جب ہم نے نکلنا ہوتا نا, وہ نکلنا اتنا مشکل ہوا ہوتا ہے, دم گھٹ رہا ہوتا ہے کہ وہ نیچے اتنی ٹائل ہوتی ہیں کعبہ کے نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو وہاں پہ پاؤں رکھ کے ہاتھ آگے کعبے کر کے پیچھے کی طرف دھکا دینا ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں جو ہے نا دنگل کر کے ہی حجر اسود کو چوم سکتا ہے, ویسے کوئی نہیں چوم سکتا. ایگزیکٹلی. تو پھر کیا آپ کہیں گے کہ کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے معافی دے دیں تو اچھی بات ہے. سر معافی ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کو دیکھیں, اظہار ایک اسلام میں بہت بڑی چیز ہے. جب آپ دوسرے کے لیے آپ اپنے آپ کو نرم کر لیتے ہیں تو اللہ آپ کو خوش ہوتا ہے. آپ نماز میں کھڑے ہیں نا, تو نماز میں کھڑے بعض لوگ ایسے بڑے آکڑ کے کھلوندے نے, دوسرے نو تنگ کر چھڑ دینے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پڑوسی نمازی وہ ہے جو اپنے آپ کو نرم کر لیتا ہے. افسر پوچھنا تھا کہ پہلے حج کیا ہے میں نے, ابھی اپنی والدہ کے لیے حج کرنے جا رہا ہوں تو ہو جائے گا؟ اسے حج بدل کہتے ہیں. تو والدہ حیات نہیں ہے. ہاں تو کوئی بات نہیں ہے, اسے حج بدل کہتے ہیں. آپ نے اگر اپنا حج کر لیا ہے تو حج بدل کر سکتے ہیں آپ اپنے ماں باپ کی طرف سے. اس میں صرف یہ ہے کہ آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ میں ان کے لیے کر رہا ہوں, بس خلاص. ٹھیک ہے. یہ دونوں کو یعنی کہ اجر ملے گا جو کرنے والا ہے؟ نہیں, ایک کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. والدہ کے لیے یعنی کہ ہوگا ایک, یہ آپ کی مرضی ہے, والدہ کے لیے نیت کرتے ہیں یا والد کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم, اگر ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 10 ਜ਼ੁਲਹੱਜ ਨੂੰ ਉਮਰਾ ਤਵਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਮਰਾ ਤਵਾਫ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, क्या तरीका दुरुस्त है? جی کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ بیماری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے لیکن اسے پھر احرام نہیں کھولنا, طواف افاضہ کرنے کے بعد احرام کھولنا ہوگا. تو وہ اگر 12 ذی الحج کے بعد بھی جا کے کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. یعنی 12 تک وہ وہاں رہتا ہے مینا میں, 12 کے بعد وہ آ جاتا ہے تو وہ پھر آ کے کرتا ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. ہم ایک کاروباری افراد ہیں اور بھائی جان قریب کریں تھوڑی. السلام علیکم. اب صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کاروباری ہم لوگ ہیں, کسی کا ہم نے پیسہ دینا ہے تو وہ دے کے نہیں جاتے, یا کسی کو لکھوا کے نہیں جاتے کہ ہم نے اس بندے کے اتنے پیسے دینے ہیں, وہ پیسے دب جاتے ہیں, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بھائی جان بات یہ ہے کہ یہ نیت پہ منحصر ہے کہ آپ اگر کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے لیکن قرض جس کا قرض دینا ہے اسے نہیں دیتا تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 1 منٹ بات میں کر لوں بھائی جان, 1 منٹ آپ کی مہربانی ہے. اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسے لوگ نہ ہوں جن کا حق اس نے دینا ہے لیکن اس کا حق بھی نہیں دے رہا اور پھر یہ سمجھے کہ اللہ سے مجھے معافی مل جائے گی, تو ایسا نہیں ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم آپ السلام. صاحب ہم مثال حج پر جا رہے ہیں, جو لوگ نا جی حج پر جو جا رہے ہیں, ان کو چاہیے نا کہ جو ان کے عزیز رشتہ دار ہیں جو ناراضگی ہے ان سے دور کر کے جائیں. اگر کسی کا رشتہ دار ناراض اور ایسے ہی چلا جاتا ہے بہن یا بھائی ہے. جی آپ کی بات درست ہے, رشتہ دار ناراض ہے تو حج کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے, اسے پہلے ہی راضی کرنا چاہیے. حج میں جانا تو بہت بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا بھائی اس پہ ناراض ہے 1 سال تک وقت گزر جاتا ہے تو وہ ایسے ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. تو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی بھی اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے, بھائی ہو یا بہن ہو. جی
किसी की बहन नाराज है, किसी का भाई नाराज है। देखिए ना, ये हमारी बहनें हमसे अलग तो नहीं है ना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, सवाल ये है कि सही के दौरान थकन की वजह से या प्यास बुझाने के लिए रुक सकते हैं कहीं? हाँ, अगर आपको घंटा आराम भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। और क्या कोई ऐसा रुकन है हज का जिसमें ये इस चीज़ से ममानियत है? कोई आप खाना पीना नहीं कर सकते? देखें, एक बात जहन में मेरे प्यारे भाई रखें कि अल्लाह ने शरीयत के जितने भी अहकाम बनाए हैं, इसमें जब इंसान बेबस होता है अल्लाह अपने हुक्म को नरम कर लेते हैं। अब देखें, एक बंदा तंदुरुस्त बैठ के नमाज़ पढ़े उसकी नमाज नहीं होती, लेकिन एक बीमार पढ़े तो उसकी नमाज होती है, बल्कि उसे पूरा अजर मिलता है। एक बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़ता है तो कोई बात नहीं। इसी तरह इबादत खुश दिली से हो। जब एक बंदा थक गया है धक्के दे नाल उन्होंने जड़ा ना पूरी सही करवाइए तो फिर तो मुश्किल बन जाएगी ना, ਉਹਦੇ वास्ते ਉਹਦਾ दिल नहीं लगेगा इबादत दे उत्ते, ना ਉਹਦਾ ज़हन उधर जाएगा। ठीक हो। और दूसरा सवाल ये है, माजरत के साथ आपने मना किया था दम के हवाले से, लेकिन चूंकि मुझे जिल्द का मर्ज़ है तो क्या कोई खून का कतरा गिरने से कोई मसला तो नहीं है उसमें? जी, मैंने कहा मुझे जिल्द का मर्ज़ है, स्किन इन्फेक्शन है मसलन, तो कोई अगर खुश्की की वजह से कोई ज़ख़म हुआ हो उससे कोई मसला तो नहीं है? खून कोई का मसला नहीं है। ठीक है, सही, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। मर्द हज़रात हराम बांधने से पहले और गुस्ल करने के बाद जिस्म पे खुशबू लगा सकते हैं? जी, खुशबू जिस्म पे लगा सकते हैं? हाँ, हुक्म है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल करके तशरीफ़ लाए तो एहराम से पहले सैयद आयशा ने उनको खुशबू लगाई थी बगलों में। जिस तरह हम वो जो बॉडी स्प्रे करते हैं ना, इस तरह की कोई चीज़ कर सकते हैं आप एहराम बांधने से पहले। और किसी कारोबारी मर्द हज़रात जो हैं वो अगर किसी ने कर्ज़ा किसी का देना हो कारोबारी लेन देन में, तो उसमें वो हज से वापसी आके कर सकता है? देखें, एक होता है ऐसा कर्ज़ा जिसमें हमारे खाते चलते हैं, वो लेन देन हो रहा है, वो उसकी किस्तें भी देता है, माल भी लेता है, ये कर्ज़ा नहीं होता, ये तो एक रूटीन वर्क है। एक होता है कि मैं किसी से कारोबार भी बंद कर दिया है, पैसा भी नहीं दे रहा उसका, ये गलत है। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम हालत एहराम में नी ब्रेस पहन सकते हैं घुटने के ऊपर? हाँ, अगर आपको घुटनों को तकलीफ़ है तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, जूता पहन के कर सकते हैं आप, अगर आपका जूता साफ़ है तो सही, लेकिन जुराबे नहीं या मोज़े नहीं। हाँ, अगर आपने आम तवाफ़ करना है तो उसमें आप मोज़े पहन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और रमल में आपने बताया कि 7 चक्रों में आपने वो कंधा नंगा 7 में नहीं, 3 में जी। पहले 3 में करना। पहले 3 में रमल है, फिर 4 जो है नॉर्मल है। नॉर्मल है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हफ्सा, मेरा सवाल है कि 8 जिल हज एहराम बंद है जी? 8 जिल हज एहराम जरा बंद है, अगर एहराम गंदा हो जाए तो तब्दील कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। एक भाई ने और सवाल किया है कि एहराम के दौरान सिगरेट पी सकते हैं? एहराम तो बग़ैर भी सिगरेट तो इज्तिनाब करो। हमारे एक उस्ताद हैं हाफ़िज़ अरशद साहिब, उनसे बच्चों ने ना क्लास में मजाक में ही पूछा, कहने लगे हाफ़िज़ उस्ताद जी सिगरेट हराम है कि हलाल है? उन्होंने सिगरेट के मुतल्लिक कोई हदीस तो नहीं ना आती। उन्होंने आख्या पुत्र हराम हलाल का तो मैंने पता नहीं, मैं पढ़िया है कि जहन्नम 3 चीज़ों का मजमूआ है, अग, धुआं ते बदबू, और 3 चीज़ां सिगरेट च हुंदियां ने। हुण तेरी मर्जी है पीनी है कि नहीं पीनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब ये पूछना था कि हज के दौरान ऊँट की कितनी कुर्बानी है? क्या जी? हज के दौरान उधर ऊँट की कितनी कुर्बानी? 7। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप सब ये पूछना था कि कोई ज़िल हज के माह में उधर पहुंचता है हज के लिए जी, तो ज़िल हज के माह में स्टार्ट में पहुंचता है तो वो सफ़ा मरवा के बाद उसके बाल कटवाना ज़रूरी है? उसके बाल कटवाना यानी कि सफ़ा मरवा के बाद बाल काटने होते हैं ना? कटना ज़रूरी है, हलाल होने के लिए बाल कटवाना ज़रूरी है। थैंक यू। अच्छा, मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ, बहुत से साथी उठ रहे हैं कि
یہ جو کچھ پروگرام ہم کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اگر آپ کو انشاءاللہ حج میں کچھ فائدہ ہوگا تو ہماری آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا. اور خصوصاً آج کے کھانے کے متعلق یہ عرض کر دوں کہ ہم ویسے تو خریدنے کے لیے گئے تھے میر بیکرز پہ، لیکن اس کے مالک میر رضوان صاحب نے کہا کہ ہم اس کے پیسے نہیں لیں گے، حجاج کی خدمت ہم پہ بھی ہے. یہ جو لنچ باکس ہیں یہ ان کی طرف سے تھے. یہ بوتلیں اور پانی یونائٹڈ واشنگ مشین والے حاجی عبدالحمید صاحب کے بیٹوں نے اور ان کے خاندان کی طرف سے یہ آپ کے لیے تحفہ تھا. تو جہاں اس فقیر کے لیے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تو ان کو بھی ضرور یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت ان کے مالوں عزتوں میں بھی برکت عطا فرمائے. اور یہ معاملہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہے. اگر کوئی سوال ہیں تو میں انشاءاللہ ان کا جواب دیتا رہوں گا. اگر کوئی جانا چاہتے ہیں تو اللہ آپ سب کے مال جان عزت کی حفاظت فرمائے. اللہ آپ کو خیر اور سلامتی کے ساتھ اپنے گھر میں پہنچائے اور خیر اور سلامتی کے ساتھ واپس اپنے بچوں میں لائے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی وعلیکم. شیخ محترم، آپ نے صفا مروہ کی صحیح میں فرمایا کہ عورتیں جو ہے نا وہ نہیں دوڑیں گی. جی. تو جب کہ یہ اما ہاجرہ کی سنت ہم ادا کر رہے ہیں، انہوں نے تو دوڑ لگائی تھی. جی سر وہ اکیلی تھی. اب جب عورتیں دوڑتی ہیں تو ان کی پنڈلیاں ننگی ہوتی ہیں، اس لیے رسول اللہ نے نہیں حکم فرمایا. دوسرا سوال یہ ہے کہ رمل کے دوران آپ نے فرمایا کہ 3 چکر جو ہے نا وہ ذرا تھوڑے سے اچھل کے بھاگ کے لگانے ہیں. جی. تو جب رکن یمانی سے ہم جاتے ہیں حجر اسود کی طرف تو ادھر بھی ہم نے بھاگنا ہے یا ادھر ہم نے نارمل دیکھیں جہاں آپ بھاگ نہیں نہ سکتے جی جی آپ وہاں ایسے ایسے ہی چلے، بھاگنا نہیں ہے. بالکل. یعنی آپ وہاں اتنی کنجسٹڈ ہوتا ہے کہ آپ وہاں بھاگ سکتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے وہاں پہ یہ اچھلنا معاملہ کرنا ہے. اکثر علماء کرام کہتے ہیں رکن یمانی سے حجر اسود تک نا آپ نے نارمل چال چلنی ہے. جی ایسی کوئی بات نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں. جی یہ مزدلفہ میں جو مغرب کی عشاء کی نماز قصر پڑھنی ہے تو وطر کتنے پڑھنے ہیں ادھر؟ ایک پڑھنا ہے. اور جو آخری جو طواف وداع جو ہے وہ عمرے کی طرح کرنا ہے؟ جی نہیں، صرف طواف کرنا ہے. صرف طواف کرنا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہم پاکستان سے جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، تو ہم ساری نمازیں قصر پڑھیں گے یا صرف؟ نہیں بھائی جان، جو آپ مقامی اماموں کے پیچھے پڑھتے ہیں نا وہ آپ پوری ہی پڑھتے ہیں. جو آپ مدینہ منورہ جدہ جاتے سفر کے دوران نمازیں آئیں گی وہ قصر کریں گے. لیکن حج کی نمازیں سفر کی وجہ سے قصر نہیں ہیں، یہ حکم کی وجہ سے ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. وہاں نمازیں جو قصر ہیں وہ سفر کی وجہ سے نہیں ہیں. جو منا مزدلفہ عرفات میں ہیں وہ سفر کی وجہ سے نہیں ہیں، وہ حکم ہے. اچھا محترم، 8 ذی الحج کو منا میں جا کے بھی احرام پہن سکتے ہیں؟ دیکھیں جب آپ رات کو چلے جاتی ہیں پھر منا میں جا کے باندھ سکتے ہیں، لیکن وہ مجبوری ہے. لیکن اگر آپ 8 ذی الحج کو جائیں گے تو پھر مکہ سے احرام باندھ کے جائیں گے. اور اگر ہم رمی کر لیں اور ہمیں قربانی کا میسج نہ آئے، کوئی نیٹ ورک پرابلم ہو تو کوئی بات الگ کروا لیں؟ کوئی بات نہیں. اگر قربانی بعد میں بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا تھا فلا حرج، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی کام آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے تو کوئی معاملہ نہیں ہے. 10 ذی الحج کو ہم نے جب طواف کرنا ہے وہ احرام اتار کے بھی کر سکتے ہیں؟ وہ احرام اتار کے بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اور دوسرا ہم اگر باہر کہیں گئے ہوئے ہیں تو وہ اپنی اذان دے کے جماعت کرائیں گے؟ کیا جی؟ اگر ہم باہر ہیں کہیں تو اپنی اذان دے کے جماعت کرائیں گے؟ جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جب ہم نے احرام منا میں جانا ہے، جو 5 دن ہم نے احرام باندھنا ہے، اس میں احرام کی حالت میں اب باتھ روم غسل مطلب نہا سکتے ہیں ہم؟ احرام اتار کر نہا لیں؟ پہلی بات پیارے بھائی یہ ہے کہ 5 دن احرام نہیں ہے. 8 ذی الحج کو باندھیں گے، 10 ذی الحج کو آپ نے احرام کھول دینا ہے. یہ 3 دن ہے. تو اگر اس دوران آپ کو نہانا ہے تو نہا سکتے ہیں. اگر احرام کی چادریں تبدیل کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں.
اور گرمی کی وجہ سے اگر بندہ کہے کہ میں نہا لوں کوئی اور باتھ روم میں جا کے بندہ اتارے کوئی بات نہیں، کوئی بات۔ شکریہ۔ اچھا آپ صاحب یہ جو کنکریاں ہیں پہلے دن ہوگی 7، یہ ہوئی 8 ذی الحج کو، نہیں جی سوری 10 ذی الحج کو، اس کے بعد 11 کو 21 اور 12 کو 21 اور 13 کو بھی 21۔ اگر 13 کو آپ وہاں رہیں گے تو 21 ماریں گے، اگر 12 کو نکل آتے ہیں تو پھر 49 ماریں گے آپ، ٹوٹل 49 ہی ماریں گے بس، ٹوٹل 49 ماریں گے۔ وہاں پہ ہمارا حج کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ جب ہم طواف زیارت کرتے ہیں، ٹینٹ کروا لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا ہمیں میسیج بھائی نے پوچھا ہمیں میسیج نہیں آتا، ہم وہ ٹینٹ پہلے کروا لیں، میسیج بعد میں پتہ چلے کہ ہماری قربانی انہوں نے کی ہے کہ نہیں کی؟ جی ہمیں میسیج نہیں آتا بھائی جان، کوئی بات نہیں ہے، اگر یہ آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، قربانی بعد میں بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ چلیں بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اگر مرد حضرات سر منڈوانے کے بعد احرام کھول لیں گے تو رمل کرتے وقت یعنی پہلے 3 چکر طواف کے دایاں کندھا ننگا کیسے کریں گے؟ میری بہنا، یہ جو رمل کرنا ہے یہ طواف قدوم عمرے کے پہلے طواف میں کرتا ہے، طواف افاضہ کے اندر رمل نہیں کرنا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب کویشچن ہاں جی، والد صاحب والد اور والدہ حیات ہیں، انہوں نے حج کر لیا، میں نے بھی کر لیا، اب دوبارہ ان کے نام کا کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ اگر وہ تندرست ہیں تو وہ ان کا انتظار کریں، انشاءاللہ اللہ انہیں لے جائے گا۔ اور اس دوران حج کے اس سارے پروسیس میں جب آپ کی غصے کی انتہا ہو جاتی ہے کسی پہ تو کیا رسید کر دوں اس پہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں بس، مطلب انشاءاللہ غصہ چلا جائے گا۔ چپکانا نہیں ہے سر جی، تھپڑ نہیں مارنا۔ نہیں، دیکھیں آپ کے حج پہ اثر انداز ہوگا، کیونکہ حکم ہے ولا جدال۔ صاحب کچھ لوگ ہیں وہاں پہ ایسے جو آپ کو اس شدت تک لے جاتے ہیں۔ پیارے تحمل کا نام ہی عبادت ہے، اگر آپ تحمل نہیں کرتے تو یہ آپ اچھا نہیں کر رہے، آپ کے اپنے حق میں غلط ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو تھپڑ مار کے آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے، لیکن اللہ کو ٹھنڈا کون کرے گا؟ مزدلفہ منا دے وچ نا بہت ساری اذاناں ہوندیاں نے، کیا اسی اپنی اذان دے کے جماعت کراواں گے؟ کوئی بات نہیں، پھر کی ہے۔ السلام علیکم۔ اصل میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ مزدلفہ سے جو آپ نے 70 کنکریاں کلیکٹ کرنی ہیں، اگر ان میں سے کوئی کنکری گر جائے، گم ہو جائے، پھر اس کا کیا کریں گے؟ واپس مزدلفہ میں آنا پڑے گا آپ کو؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں، مینا سے بھی کنکری لے سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں مزدلفہ سے ہی لینی ہے۔ السلام علیکم آپ صاحب۔ آپ صاحب ہم لوگ مدینے جا رہے ہیں، فرض نماز ان کے ساتھ ادا کریں گے، بعد میں جب سب مدینے جا رہے ہیں، ہماری فلائٹ ہے، ہم نے فرض نماز ادا کر لی، اس کو جو سنتیں بھی ادا کر سکتے ہیں؟ سنتیں؟ ہاں جی، ہاں جی، جو آپ نے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنی ہیں اس میں آپ کر سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں، پڑھنی ہے سنتیں آپ۔ تو دوسرا جب مسجد قباء میں ہم جاتے ہیں 2 نفل ادا کرنے کے لیے، ادھر ہم شراک کی نماز یہ ادا ایک سوال لکھا ہوا ہے مسجد نمرہ میں، جہاں لکھا ہے یہاں حج نہیں ہوتا، یہ حج کے خطبے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آپ کو اس جگہ سے وہاں موو کر جانا چاہیے جہاں عرفات کی حدود ہیں، عرفات کے اندر جائیں، کیونکہ مسجد نمرہ کا آدھا حصہ ایسا ہے جو عرفات سے باہر ہے، اس لیے عرفات کے اندر جانا ضروری ہے۔ دوسرا قاری صاحب سوال یہ ہے، مسجد قباء میں جب ہم 2 نفل ادا کریں، ادھر ہم اشراق کی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں؟ جی، مسجد قباء میں اشراق کی نماز ادا کر سکتے ہیں 2 نفل کے بعد؟ اشراق کی؟ ہاں جی، کر سکتے ہیں۔ جس طرح حج بدل ہے اس طرح کیا ہم عمرہ بھی کسی کے نام پہ کر سکتے ہیں؟ اور کیا جی، اگر وہ فوت ہو گیا یا بیمار ہے تو کر سکتے ہیں۔ اچھا، حیات کے لیے؟ جی، حیات اور تندرست ہو تو؟ نہیں، پھر نہیں ہے، پھر اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اسے بھی توفیق دے۔ السلام علیکم سر، جب ہم احرام باندھتے ہیں تو اکثر یہاں سے گرتا ہے، جو بہت زیادہ نا بندہ اریٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ جی، مطلب ادھر سے احرام نا بار بار گرتا ہے کندھے سے، جب ہم نے ایک سائڈ اپنی رکھی ہوتی ہے نا ننگی رکھی ہوتی ہے، دوسری سائڈ پہ تساں بکل لئی نہیں نا کدی سر، اس واسطے ڈگ دی ہے، نہیں ڈگ دی نہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کیا، میں اس لیے آپ کو یہ عرض کی ہے کہ جو لٹھے کی چادر ہوتی ہے نا، یہ ہم دھوتے بھی نہیں ہیں، اسی طرح لیتے ہیں، اس لیے وہ چونکہ اکڑی ہوتی ہے، اس میں مایا ہوتی ہے، وہ بار بار گرتی ہے۔ جی، آپ یہ
یہ اسٹیپل کا لے لیں یا ٹاول کا لے لیں پتلا سا, وہ آپ ڈالیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو. لیکن لوگ اکثر ادھر بٹن لگا لیتے ہیں, سیفٹی پن لگا لیتے ہیں. کوئی بات نہیں, لگا سکتے ہیں آپ بھی, لگا سکتے ہیں. ٹھیک. جی السلام علیکم آپ صاحب. ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہم بالکل 17 یا 18 کو جا رہے ہیں جون میں نا, تو آخری فلائٹس میں ہم لوگوں کا ہوگا وہاں پہ جانا. تو اوبیسلی وہاں پہ اب جا کے ہم عمرہ کریں گے, تو اگر میں اپنے والدین کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہوں جی وہ حج کے بعد کر لیں. اور وہ حیات ہیں تو پھر یہ الاؤ ہے؟ نہیں, اگر تو میرے بھائی وہ تندرست ہیں تو پھر آپ ان کے لیے دعا کریں, اللہ ان کو لے کے جائے. ٹھیک ہے. اگر خدا نخواستہ وہ اتنے ضعیف ہیں کہ ان کا جانا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ کریں. چل ٹھیک ہے, تھینک یو. السلام علیکم. مزید سوالات ہیں. ایک آدھ یہ کہ بھول گیا میں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. آپ صاحب وہ پوچھنا آپ سے ادھر رمل جو ہم نے پہلے 3 چکر کرنا ہے. جی رمل جو کرنا ہے ہم نے, رمل جو کرنا ہے, رمل رمل جی, وہ 3 چکر ہم نے جب کرنے ہیں وہ کہاں تک کرنا ہے؟ تینوں پورا خانہ کعبہ میں چکر لگانا ہے؟ جی جی. تو کئی عالم کہتے ہیں رک نہیں, مانی تک رک جائیں پھر پیدل چلیں وہاں سے. جی نہیں, ایسی نہیں بات, ایسی نہیں بات. اور دوسرا جو طواف ہے, طواف جو ہے اپنا جب ہم نے طواف کرنا ہے, اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے, آپ نے بولا کہ وہاں سے شروع کرنا ہے. کئی عالم کہتے ہیں کہ نہیں, آپ وضو آپ نے دوبارہ پورا پیارے شروع کرنا ہے وہاں سے. میں نے عرض کیا ہے کہ اگر آپ 1 2 3 چکر لگائے ہیں تو پھر آپ کو شروع سے کرنا پڑے گا. تو اگر آپ آدھا کر چکے ہیں تو پھر بعض علماء کی رائے یہی ہے کہ چونکہ یہ ایک بڑا مشقت طلب کا عملہ ہے, اس لیے وہیں سے آپ شروع کریں گے جہاں آپ چھوڑ کے گئے ہیں. بہتر کیا ہے؟ کوئی بات نہیں, آپ اس طرح کر لیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. چلیں جی, آپ چلیں کر لیں. طواف قدوم اور زیارت ان کے ساتھ صحیح بھی کرنی ہے. جی طواف قدوم اور طواف زیارت دونوں کے ساتھ صحیح بھی کرنی ہے, لیکن طواف وداع کے ساتھ تو نہیں کرنی نا. طواف زیارہ میں صحیح کرنی ہے نا جی. طواف زیارہ میں صحیح کرنی ہے, طواف وداع میں تو نہیں کرنی. نہیں. اور جو بیچ میں ہم اپنی مرضی سے طواف کریں گے ان وہ کے ساتھ بھی صرف طواف کریں گے. ٹھیک ہے, مہربانی سر. سبحانک اللہم و بحمدک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب سب یہ بتا دیں کہ والدین میرے وفات ہیں اور جی؟ ان والدین میرے فوت ہو چکے ہیں, تو جب ہم حج سے فارغ ہو جائیں گے تو عمرہ دونوں کے لیے علیحدہ کرنا پڑے گا کہ ایک ہی عمرے میں کہ نیت کر لے دونوں کو ثواب ملے گا؟ الگ الگ کرنا. دعا ان کے دونوں کے لیے اکٹھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے عمرے کے لیے ایک دن ایک کے لیے اور دوسرے دن دوسرے کے لیے کریں گے, کیسے کریں گے وہ؟ یہ آپ کی مرضی ہے. 1 دن بعد عمرہ نہیں ہوتا جب تک کچھ بال آپ کے نہیں آ جاتے. 4 5 8 دن بعد پھر دوسرا کر لیں. یہ روزانہ جو ہے نا یہ عمرے کرنا یہ بات مسنون نہیں ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. السلام علیکم. جی ٹھیک ہے بھائی جان, یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے حج تمتع کی نیت کرنی ہے, تو اس کے لیے ہم پہلے ہماری فلائٹ ہے ادھر مدینہ میں, تو کچھ دن ہم نے مدینہ میں رہنا ہے, تو اس کے بعد ہم نے مکہ جانا ہے. ہاں, تو جب آپ جائیں گے نا مکہ جانا ہے تو آپ کو ذوالحلیفہ لے کے جائیں گے, وہاں آپ نے عمرے کی نیت سے احرام باندھنا ہے. اچھا, عمرہ ختم ہو گیا, اس کے بعد ہمارے پاس 15 اس کے بعد 8 ذی الحج کو آپ نے حج تمتع کی نیت سے احرام باندھنا. اس کے درمیان ہم بار بار عمرہ کر سکتے ہیں اگر ہمارا دل کرے تو؟ بھائی جان میقات پہ جانا پڑے گا, لیکن آپ جا نہیں سکیں گے. الاؤ نہیں کریں گے وہ؟ نہیں, مطلب جو حج سے پہلے جو ہے نا وہ آپ کو مکے میں واپس نہیں آنے دیں گے. اگر باہر تو چلے جائیں گے لیکن مکے میں نہیں آنے دیں گے کیونکہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہوں گے. شکریہ. جی جزاکم اللہ.